السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی جو ایک سوال ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ سارے سوال یہ اہم ہوتے ہیں جو دین کی نسبت سے جو تعلق رکھتے ہیں، سارے سوال ہی اہم ہوتے ہیں۔ آج کل جو میڈیا پہ بھی تھوڑا چل رہا ہے یہ اس سوال کے بارے میں، جھوٹی قسم اٹھانا، کیونکہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ تو شاید 500 یا 1000 روپے میں بھی جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، اٹھا تو لیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دین کے اندر شریعت کا اس کے اوپر کیا حکم ہے اور یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، تو ہم آج پوچھتے ہیں عبدالمنان سورج صاحب سے، تو امید ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہمیں جواب دیا جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبدالرب صاحب، بہت اہم سوال ہے، اور ہمارے آج کل جو اخلاقی پستگیاں ہیں، میرے خیال میں ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وقت کی ضرورت ہے یہ سوال۔ جی، جھوٹی قسم، پہلی بات یہ ہے کہ آپ قسم کے بیسک کنسیپٹ کو سمجھیں کہ قسم کس لیے ہوتی ہے۔ جی، میں اس سلسلے میں 2-3 باتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم اس وقت کسی بھی معاملے میں اٹھائی جاتی ہے کہ جب آپ کے پاس گواہ میسر نہیں ہوتے۔ صحیح۔ مدعی کے ذمہ ہوتی ہے، پہلے بنیادی طور پر گواہ ذمہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جی، مدعی جو ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے کسی بھی مسئلے میں، اچھا، اور اگر مدعی کے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو پھر جو مدعا علیہ ہے وہ قسم دیتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، اچھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اس بارے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یا جو آپ میرے اوپر دعویٰ کر رہے ہیں میں اس سے بری ہوں۔ جی، قسم گویا کہ گواہ کا متبادل ہے۔ صحیح، ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاہد و یمین، کہ اگر 2 گواہ کسی بھی کیس کو حل کرنے کے لیے 2 گواہ اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو پھر 1 گواہ اور 1 قسم کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا ہے۔ گویا کہ قسم کو آپ گواہ کے سامنے، گواہ کے مقابل میں لاتے ہیں، جی، گواہ کا متبادل ہے۔ جی، اور آپ گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ کام کر رہا تھا تو اس وقت مجھے کسی نے نہیں دیکھا، تو کم از کم میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ جی، یہ قسم کا بیسک، اگر آپ اس تصور کے ساتھ کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے جی، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا اور اس بات کی گواہی میرا رب دیتا ہے، جی، یعنی آپ قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو بطور گواہ پیش کر رہے ہیں۔ کرتے ہیں۔ تو آپ اب اس وقت تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اللہ تو اللہ دیکھ رہا تھا، جی، اور میرا اس مسئلے میں گواہ، جب قسم آپ اٹھاتے ہیں تو آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس مسئلے میں میرا اللہ گواہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی جھوٹ پر اللہ کو کوئی شریف النفس آدمی بھی گواہی نہیں دیتا، بہت خطرناک، چہ جائے کہ آپ اللہ کو گواہ بنا اللہ لیں۔ کو گواہ بنائے، کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ صحیح ہے، اور بالکل وہ آیت صادق آئے گی کہ وما قدر اللہ حق قدری، قدر ہی ہے، کہ تم نے اللہ کی عزت نہیں کی، تم نے اللہ کا مقام نہیں پہچانا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جی، کہ عام جھوٹ بولنا جب شریعت میں اتنا بڑا گناہ ہے تو اللہ کو کسی جھوٹ پر گواہ بنا دینا، یہ جو آپ نے ڈیفینیشن جو بتائی ہے نا، اس کی جو وضاحت کی آپ نے، اس جی، کی بالکل، گواہی کی، جی، یہ سن کے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جی، یہ اللہ اور یہ بچائے، جی، حقیقت ہے، جی، جی، ایسی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی قسم کے وقت یہ فرماتے تھے، مثال کے طور پہ وہ ایک لعان کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ہلال ابن امیہ نے غالباً، انہوں نے جب ان کی بیوی قسم اٹھانے لگی جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقفوہا، اسے ذرا روکو اچھا، اور اسے بتلاؤ کہ فإنہا موجبہ، کہ اگر تو نے جھوٹی قسم اٹھائی تو یہ واجب کر دے گی تیرے اوپر جہنم کو، اچھا، واجب کر دیتی ہے، یہ جہنم کو واجب کر دیتی ہے۔ فرمایا اس کو روکو، اچھا، یہ جہنم کو واجب کر دے گی قسم، ٹھیک، یعنی اگر جھوٹی قسم اٹھائے گی تو اس کے ذریعے سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس جھوٹی قسم کو یمین غموس کہتے ہیں ہم اصطلاح میں۔ اچھا، یمین غموس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گویا کہ جہنم میں ڈوب گیا، اچھا، یہ جھوٹی قسم اتنا بڑی، اس کی اتنی بڑی شناعت ہے، صحیح، تو اس سے تو بہر کیف ہمیں بچنا چاہیے۔ جی، تو یہاں پر ایک اور میں مغالطے کا ازالہ بھی کرنا چاہوں گا جی، آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹی قسم اٹھا لیا تو اب کفارہ ادا کر لو۔ اچھا، کفارہ بھی، جی، جی، کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، جی، کفارہ، قسم کا کفارہ حدیث میں آتا ہے نا، کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، جی، جی، تو قسم کا کفارہ جو ہے نا وہ آپ ادا کر لو۔ جی، یہ اصل میں نا یہ جہالت کی بات ہے۔ اچھا، اس کی میں آپ کو بڑی مثال سے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور میں کہتا ہوں
کہ ایک مثال یہ قسم کا کفارہ ہے 10 بندوں کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا مثلا. ہاں نہیں مسئلہ نہیں ہے یہ, اچھا یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے. قسم کا کفارہ جو ہے نا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیں, گردن آزاد کر دیں, یا جو ہے آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھ لیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یعنی کم از کم 3 دن کے روزے کے ساتھ بھی اس کا گزارا چل سکتا ہے. میں یا کوئی آدمی اللہ نہ کرے کوئی کہتا ہے کہ میرا جی عبدالرؤف صاحب نے نا 1 کروڑ روپے دینا ہے. اچھا وہ اب آپ کے پاس یا اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور آپ اسے کہتے ہیں جی آپ قسم اٹھائیں میں دیتا ہوں. اچھا وہ قسم اٹھا دیتا ہے. اچھا اس کے بعد اس کو کہا جائے بھی آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اچھا یعنی وہ 1 کروڑ روپے لے کے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, اس کا مطلب وہ آزاد ہو گیا. صحیح ہے. نہیں یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے, یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے. جی جی. اچھا وہ کفارہ کون سی قسم کا ہے؟ جی وہ اس قسم کا ہے جو بندہ کسی کام کے کرنے پر قسم اٹھاتا ہے. یعنی اللہ کی قسم, میں کہتا ہوں یار اسلام آباد چلتے ہیں آپ کے ساتھ, تو اللہ کی قسم میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا. اچھا اس کے بعد آپ مجبور ہو جاتے ہیں. گواہی کی نہیں ہے. گواہی کی نہیں ہے. وہ گواہی کی نہیں ہے. کسی کام کے کرنے کے حوالے سے کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں مجبور ہو جاتے ہیں, پھر مجھے لے کے جاتے بھی ہیں. جی جی. تو اس قسم کا اب آپ کو کفارہ ادا کرنا ہے. قسم آج کے بعد میں نہیں ملوں گا, دوسرے دن اللہ کی قسم آج کے بعد, میں آج کے بعد اللہ کی قسم میں بات نہیں کروں گا. اور یہ قسم آپ آمدن اٹھاتے ہیں, یعنی دل سے اٹھاتے ہیں. ایسے زبان پہ جس طرح ہمارے ہاں جاری رہتی ہیں قسمیں, جی جی, تو وہ قسم نہیں ہوتی. آپ دل سے قسم اٹھاتے ہیں, باقاعدہ ہوش و حواس سے قسم اٹھاتے ہیں. جی. یا آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا, غصے میں کہتے ہیں. غصے میں کہتے ہیں. اور قسم آپ باقاعدہ آمدن اٹھاتے ہیں اور ہوش و حواس میں اٹھاتے ہیں. تو اس پر یہ ہے کہ ہم آپ کو کہیں گے کہ بھائی آپ نے ایسی اللہ کی نافرمانی پر قسم اٹھائی ہے, تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں اور اللہ کی فرما برداری والا کام کریں, اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں. گواہی والی قسم کا کفارہ یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے. وہ اس کا کیا ہے؟ اس کا کوئی, وہ تو یمین غموس ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ تو یمین موجبہ ہے. صحیح ہے. اس پر استغفار کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. استغفار تو باہر کا ہے. اور یہ بتانا چاہیے اسے کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی ہے جس کا نقصان ہو. ہاں اگر وہ جیسے مدعی ہے, ہاں اگر وہ اس قسم کے ذریعے سے وہ کسی کا حق کھا چکا ہے, جی, تو اس پر تو اس کو بتانا چاہیے کہ میں نے وہ قسم جھوٹی کھائی تھی اور آپ کا یہ حق بنتا ہے اور آپ لے لیں. جی. اور اگر وہ نہیں ادا کر سکتا تو کم از کم اس سے معاف کرائے. تو ورنہ جو ہے نا اس میں وہ موجبہ ہے. اگر استغفار نہیں کرے گا تو وہ قسم موجبہ ہے. صحیح. توبہ کرے گا وہ اس کے اوپر توبہ کرنا ضروری ہے. جی. استغفار کرے اس توبہ اس قسم پر. مختصر ایک جواب دیتے, توبہ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر توبہ بھی کرتے ہیں, پھر گناہ پھر توبہ. جی توبہ کا دروازہ تو ہم نہیں بند کر سکتے. جی کیونکہ ویڈیو تھوڑا لمبی ہوگی, بس مختصر. جی توبہ کا دروازہ تو بند نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر ایسے ہی توبہ کرتے ہیں کہ بس میں اس کی وضاحت کروں, اگر کوئی بندہ اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد توبہ کر لوں گا, تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ تو تمہارا ثابت ہو گیا, توبہ تو اب اللہ قبول کرے یا آپ کی نہ کرے. جی جی. تو پھر کیا بنے گا اگر اللہ نے توبہ قبول نہ کی تو؟ جی. تو باہر کے اب توبہ کا دروازہ تو اس کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. جی جی. لیکن اللہ کی رحمت کے سہارے پر اللہ کی بغاوت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. تو یہ ایک سوال تھا اور یہ بہت اہم سوال ہے, آپ خود بھی بچیں اور اس کی آگاہی آپ لوگوں کو بھی دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.